तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। बदकार इज़ेबेल जमानों से बुराई की अलामत है। वो बदकार बादशाह अखीयब की बीवी थी। उसके नाम का मतलब क्या है और उसने अपने शौहर अखीयब की जिंदगी में क्या किरदार अदा किया? क्या आप जानते हैं कि एलिया नबी का इज़ेबेल और अखीयब की हुक्मरानी के दौर में क्या किरदार था? खुदा ने एलिया नबी की तरबियत किस तरह की और बाल के नबियों का मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार किया? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम पहले सलातीन के 17वें बाब पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने सुलेमान की मौत के बाद मुमलिकत की तकसीम की बात की थी और आज हम एक नए बादशाह की बात करेंगे जो इसराइल के तख्त पर बैठा। उस मुमलिकत में 10 कबीले शामिल थे और वो बदकार बादशाह अखीयब था। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। भाई अमीन, आपको भी खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। आपको देखकर अच्छा लगा जी शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई अमीन, एक किरदार है जो मंजर आम पर उभर कर आता है, उसका ताल्लुक अखीयब से है। वो अखीयब की बीवी इज़ेबेल है। मुझे उसके मुतल्लिक जानना है कि उसका अपने शौहर की जिंदगी में क्या किरदार रहा। दरअसल इज़ेबेल एक बदकार और एक जालिम खातून थी और उसने अपने शौहर अखीयब को बदी पर उकसाया, उसकी बुत परस्ती और बाल की पूजा के जरिए। लिहाजा बाइबल पहले सलातीन उसके 16वें बाब की 31वीं आयत में बताती है और गोया नबात के बेटे यरबाम के गुनाहों की रवशें इख्तियार करना उसके लिए हल्की सी बात थी। सो उसने सदूनियों के बादशाह अतबल की बेटी इज़ेबेल से ब्याह कर लिया और जाकर बाल की परस्तिश करने लगा और उसे सजदा करने लगा। यरबाम का गुनाह भयानक था। उसने सोने के 2 बछड़े बनाए, एक को दान में और दूसरे को बैते इल्म में रखा। न सिर्फ बल्कि उसने ऊंचे मुकामात को तामीर किया और काहिन लावी के कबीले से ना लिए और 8वें माह एक बड़ी ज़ियाफत की। उसने इज़ेबेल से ब्याह किया जो एक बदकार औरत थी। अखीयब बदकार था और इज़ेबेल उसकी बीवी उससे ज्यादा बदकार थी। दरअसल कलाम ऐसे शादीशुदा जोड़ों के मुतालिक बताता है जो शरीर थे। मसलन मलका आस्तर के दिनों में हम बदकार हामान और उसकी बीवी को जरिश को देखते हैं जो उसे बुराई के मशवरे दिया करती थी। हम बादशाह हेरोदीस और उसकी साली हेरोदियास को देखते हैं जिससे उसने ब्याह किया, वो भी बदकार थी। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर भी मांगा। सो जब एक शादीशुदा जोड़ा एक बदकार शौहर और उससे भी बढ़कर बदकार बीवी होती है तो ये एक हैबतनाक तबाही न सिर्फ खानदान बल्कि मुआशरे में भी भरपा हो जाती है। डॉक्टर एहसान, जाहिर है कि बाइबल के नामों में हमें इशारे मिलते हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब बाप बच्चों का नाम लेते तो वो उन्हें जिंदगी में एक खास राह पर चलाना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि इज़ेबेल का क्या मतलब है और क्या ये उसे पालने में उसके बाप के किरदार के मुतालिक कुछ बताता है। इज़ाइल का मतलब है गैर शादीशुदा। हालांकि वो शादीशुदा थी। जैसी जिंदगी उसने गुजारी वो कम से कम उसका तासुर तो देता, उसका बाप चाहे जो भी हो। लेकिन इसके साथ ही उसके किरदार का भी कि वो कैसी थी। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो शिकस्त को तस्लीम ना करती, जो कि एक बहुत ही ताकतवर किरदार है। हालांकि वो शादीशुदा थी तो भी वो एक बदचलन औरत थी। वो ऐसी शख्सियत थी जो कुछ भी करने से जरा भी ना कतराती थी और जो उसका जी चाहता वो करती। कत्ल की बात करें तो उसने खुदाम के सारे नबियों को कत्ल करवा दिया होता अगर वहां पर अब्दिया ना होता, जिसने 100 नबियों को 50-50 करके एक गार में छुपाया। उसने एलिया को मारने की धमकी दी थी। और साजिश की बात करें तो उसने अर्जी एल नबूत को मार डालने की साजिश की थी और वो इसमें कामयाब भी रही थी। और अगर ताकत की बात करें तो ये वाज़ेह है कि उसके पास बड़ी ताकत और इख्तियार था और उसने इसराइल के बुजुर्गों को एक पैगाम भेजा था, बल्कि हुक्म दिया
کہ شہر کے بزرگوں میں سے بہترین کو بلا لاؤ تاکہ بنی بال کے واسطے لوگوں کو لائے۔ پھر اس نے نبوت کو درمیان میں رکھا اور ان سے ایسا ایسا کہلوایا اور وہ انکار نہیں کر سکے۔ واضح طور پر اس کے پاس بڑی قوت تھی۔ اس نے اپنے آس پاس بال اور یسیرت کے نبیوں کو اکٹھا کر لیا، اور یہ ایک بھیانک تعداد سی 450 یا پھر 400، یعنی کہ 850 نبی۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اس کی میز پر کھایا، مطلب اس کا میز بھی تھا، اور وہ بال کے نبیوں پر اختیار رکھنے والی عورت تھی جنہیں میرے خیال میں خود اختیار رہنا چاہیے تھا۔ اختیار اس کا تھا، لیکن اس کے برعکس وہ انہیں لے کر چل رہی تھی، حالانکہ ان کے نام نہاد خداؤں کے نمائندے وہ خود تھے، اور اپنے شوہر پر اختیار جمانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرا بلکہ وہ تمام لوگوں پر اپنا اختیار جمانا چاہتی تھی۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بدی کرنے پر اکسایا، لیکن اتنا اس کے لیے کافی نہیں تھا، وہ سب کو اکسانا چاہتی تھی، میرا مطلب سب لوگوں کو، کہ سب برائیوں کی راہ پر چلیں، اور اس کے نام سے ہم اس کے کردار کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ساری بائبل میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ ہمیشہ سے بد چلنی اور بدکاری اور برائی اور خداوند کی مسلسل تحقیر کو پیش کرتا آیا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت کو عام طور پر شوہر کے تابع ہونا چاہیے۔ اس عورت کا نام ایزابل ہے، یعنی غیر شادی شدہ۔ گویا وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتی، بلکہ جو بھی میرے اختیار میں ہو میں اس پر اختیار جماتی ہوں۔ جی ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، خداوند کے فضل سے ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ مکاشفہ 2 باب 20 آیت میں تھواتیرا کی کلیسیا کو پیغام دیا گیا، لکھا ہے کہ تو نے اس عورت ایزابل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر ایزابل کا مسیحت سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ ایزابل کا مسیحت سے کیا تعلق ہے اور تھواتیرا کی کلیسیا کے متعلق کیا لکھا ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیے۔ دراصل ایزابل اخیب کی بیوی تھی۔ اخیب اسرائیل کا بادشاہ تھا جنہیں خدا کے لوگ ہونا چاہیے تھا۔ خدا کے لوگوں کو خداوند کی عبادت کرنا لازم ہے، لیکن افسوس یہ بال کی پرستش کرنے لگے۔ ایزابل اور اس کے شوہر کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ خدا کے لوگ خدا سے پھر گئے اور بال کی طرف چلے گئے جو کہ ایک بت پرستی ہے۔ یہاں میں ایزابل کو مکاشفہ کے 2 باب کی 20 آیت میں نامی مسیحت کے برعکس کے طور پر دیکھتا ہوں۔ مسیحیوں کو خداوند سے لپٹے رہنا چاہیے، مسیح کے سوا کسی اور سے نہیں۔ ایزابل یہاں اس مسیحت کا عکس پیش کرتی ہے جو مسیح کو چھوڑ کر باغی اور سرکش اوروں کے پاس چلے گئے۔ باغی اور سرکش مسیحی، یہاں لکھا ہے کہ ایزابل جو خود کو نبیہ کہتی تھی، اس کا مطلب ہے سرکش۔ جی، باغی اور سرکش۔ یہاں لکھا ہے کہ ایزابل جو خود کو نبیہ کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیم دیتی ہے، اور یہ ماننا جاتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایزابل میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ مسیحت سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جانا صحیح تعلیم سے ہٹ جانا ہے۔ ہمیں صرف وقت خداوند کی ہی آواز کو سننا ہے۔ یہاں مسیحت کا ایک باغی عکس دکھایا گیا ہے جو مسیحت کا حقیقی جوہر نہیں ہے، صرف ہونٹوں سے اقرار کرنے والی مسیحت جو مسیح سے خالی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا زناکاری کرنا اور خدا ان کو پیچھے چھوڑ دینا، جیسا بنی اسرائیل کے ساتھ ایزابل کی حکمرانی میں ہوا۔ ڈاکٹر احسام، جب ہم 17ویں باب پر پہنچتے ہیں تو ایلیا نبی کے بارے میں بڑی شاندار باتیں لکھی گئی ہیں جو اس منظر میں ابھرنے والا مرکزی کردار ہے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور ایلیا تشبی نے جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں گا۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا،
اور میں نے कौवों को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीत के नाला के पास जो यर्दन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। डॉक्टर एहसान, मैं चाहता हूं कि आप इस किरदार के बारे में कुछ कहें जो अचानक उभर कर मंजर पर आया। दरअसल एलिया पुराने अहद नामे के शानदार नबियों में से एक नबी है, और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि वो बनी इसराइल की तारीख के बदतरीन तारीख तरीन दौर में जाहिर हुआ था, और वो बड़ी तारीकी का दौर था। अखीयाब के आने से वो नई तारीख में दाखिल हो गए जो बदतरीन बादशाहों में से एक था। लेकिन यहाँ खुदा के मुतल्लिक एक बात बहुत ही काबिल गौर है। बनी इंसान की सारी तारीख में हम अजीम खुदावंद की कहीं कहीं झलक को देखते हैं। तारीकी के वक्त में इंसान को अपने लिए कोई हल नजर नहीं आता, लेकिन खुदा वक्त के साथ जवाब देता है। वो चुप नहीं रहता, वो अपनी अदालत के कहर में जवाब नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि ये लोग वापस लौट कर आएं। और सैमुअल के दिनों में ऐसा ही हुआ, लेकिन कहानत का मेयार उन दिनों में बहुत ही ज्यादा पस्त हुआ, और सरदार काहिन के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जो कि नहायत ही बदकार थे। उन्होंने खैमा इज्तिमा में बदी की, लेकिन खुदा खामोश नहीं रहा। एली एक बूढ़ा शख्स था जो देख नहीं सकता था, लेकिन खुदा खामोश नहीं रहा, और कहानत की ऐसी नापाक सूरत में फजल का जवाब सैमुअल था। और यहाँ शाही निजाम की गिरफ्त कमजोर हो रही थी। वो बादशाह जो लोगों के जिम्मेदार थे, वहाँ कहानत की गिरफ्त कमजोर हो रही थी, और यहाँ शाही निजाम की। और जब ऐसा हुआ तो खुदावन ने नबियों को इकट्ठा किया। तो उस वक्त अजीम नबियों में से एक जाहिर हुआ। जैसा कि आपने कहा, जब खुदावन बुलाए तो अचानक जाहिर करता है, बिल्कुल एकदम से। और हम एलिया के पसे मंजर को नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि वो जल्लाद के तशबी खानदान से था। बस उसके मुतल्लिक हम इतना ही जानते हैं। देखिए, हम उसके मुतल्लिक ज्यादा नहीं जानते। अचानक ही खुदावंद उसे लेकर आता है। गोया वो कहता है कि जब इंसान नाकाम होता है तो मैं फजल करता हूँ और शिफा देने से बाज नहीं आता। मैं एलिया को भेजूंगा ताकि वो इन लोगों के दिलों को मेरी तरफ फेर दे। कतई नजर जो बादशाहों का मामला था। और यहाँ पहली आयत ये वाजे करती है, जो आयत अभी आपने पढ़ी, वो जल्लाद का तशबी था। खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। मतलब जाहिर होने से पहले वो एक मकतब में था। वो कब खड़ा हुआ हम ये नहीं जानते, कितनी देर तक पता नहीं। उसने उसे क्या बताया हम नहीं जानते, लेकिन खुदा और उसके बीच इस खुफिया मुलाकात का नतीजा हम जानते हैं। यही एलिया का पहला स्कूल था जहां से उसने सीखा तन्हाई। खुदा के साथ मकतब में इंतहा। वो इलाही सोच और दिल के साथ तालीम याफ्ता हुआ। उसके पास शानदार जुर्रत थी। तो फिर कौन है जो इस बदकार और शरीर बादशाह का सामना कर सके? पहली बात जो उसके मुंह से निकली, उसने दलेरी जाहिर की, जो खुदा की हजूरी में आने वाले शख्स को मुमताज करती है, जो अखियाब और इज़ाबेल का सामना कर सकता है और आसमान को बंद कर सकता है और इलाही फैसला सुना सकता है। मेरा ख्याल है ये वाज़ेह है कि एलिया के पास कैसे शानदार इस्तेहकाक थे। वो खुदा का फरमाबरदार था। उसने कहा कि जाकर उसका सामना कर। उसने कहा ठीक है। उसने कहा जा और जाकर छुप जा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा सारपत को चला जा और उसने कहा ठीक है। और मेरे ख्याल में यही वो पैमाने है जिसमें एक नबी को पूरा उतरना चाहिए। वो फरमाबरदार और बहादुर था, और मैं कहूंगा कि वो मर्दे दुआ भी था। यहाँ लिखा है कि एलिया ने दुआ की। तारीख में याकूब ने उसकी दुआ का तज़किरा किया जब उसने बारिश ना होने की दुआ की। उसने दुआ के शुरुआत में कहा कि जिसके सामने मैं खड़ा होता हूँ। इसका मतलब है कि इस अजीम शख्स की जिंदगी में दुआ एक खासियत थी और खुदा की हजूरी पाई जाती थी। मैं सोचता हूँ कि खुदा की दुआ हमें खुदा की मामूरी से लबरेज कर देती है, और जब आदमी, खादिम और बादशाह और काहिन नाकाम हो तो खुदा के पास इसका हल मौजूद है। वो एलिया को लाया ताकि इस बिगाड़ को दुरुस्त कर सके जो लोगों के अंदर है। सही भाई अमीन, एलिया के नाम का मतलब है मेरा खुदा या खुदावंद मेरा खुदा है। ये हमें उसकी खिदमत की खूबी के मुतालिक बताता है। एलिया जो खुदा के लोगों को बाल और बुत परस्ती से फेर कर खुदा के पास लाएगा, लेकिन हर एक खादिम के लिए तरबियत का एक वक्त होता है। खुदा ने एलिया की तरबियत कैसे की? इससे पहले कि वो यहाँ जाहिर होता, उसने उसे कैसे तैयार किया, हमें ये बताइए। उस कामयाबी के बाद जो एलिया ने पाई, वो अखीयब के सामने खड़ा हुआ। यहाँ ना बारिश होगी ना ओस बढ़ेगी। खुदावन ने उसे छुप जाने को कहा था।
کسی بھی خادم کے لیے ضروری تھا کہ خدا اسے ایک سبق سکھانا چاہتا تھا کہ خود کو مکمل طور پر اسے خالی کر لے، سو اس نے اس سے کہا کہ تو نالے سے پانی یعنی پینا۔ کہ اپنی خوبیوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ جی بالکل، کہ وہ خود پر تکیہ نہ کرے بلکہ ہر ایک بات میں خداوند پر بھروسہ کرے، وہ نالے سے پانی پیے۔ خدا نے اس سے کہا کہ میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ نالا ایک قدرتی ذریعہ ہے، لیکن کووں کا صبح شام اس کے لیے روٹی اور گوشت لانا یہ مافوق الفطرت تھا۔ دن گزارنے کے لیے ایسا نہیں تھا کہ وہ کووں نے روٹی اور گوشت لانا بند کر دیا، بلکہ نالا ہی سوکھ گیا۔ گویا خداوند اسے بتانا چاہتا تھا کہ خود پر انحصار نہ کر، خداوند پر انحصار کر۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص بات کہی کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ خادمین خداوند پر بھروسہ کرنے کی ترتیب پائیں۔ ہسٹن ٹیلر نے چائنا کے مشنریوں کو ایک اچھی بات کہی کہ جب آپ اپنی خدمت میں کامیابی کو دیکھیں تو جان لیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ صحیح، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ اس باب میں ہم جانتے ہیں کہ کووں نے صبح و شام ایلیا کو کھانا کھلایا، وہ اس کے لیے روٹی اور گوشت لے کر آئے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کوے نہیں تھے کیونکہ اصل متن میں لکھا ہے العربین، مطلب عربی جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ یہ ایک رائے ہے جو جواب طلب ہے۔ جہاں تک ترجمے کی بات ہے تو جہاں تک عرب کی بات ہے تو یہ اربعین ہے نہ کہ اربعین۔ سو اربعین کوے کی جمع ہے نہ کہ عرب کی، اس کا تعلق تلفظ سے ہے۔ اور دوسری بات، جب خداوند نے اسے کہا کہ چھپ جا، مطلب کہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ آپ تصور کریں کہ خداوند نے اسے یہ کہا کہ کوئی تجھے دیکھ نہ پائے، اور وہ ہر صبح و شام اسے دیکھ رہے ہیں، وہ صبح شام اسے دیکھتے ہیں، تو پھر چھپنا کیسا؟ اور میں کہوں گا کہ یہاں پر عبدیہ نے اخیب سے کہا اسے ڈھونڈنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی، مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ مطلب 3.5 برس تک تو ہزاروں لوگ اسے دیکھ چکے ہوں گے، اور ان میں سے کتنے اخیب کو جا کر بتا سکتے تھے؟ سو میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں ایک بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ چھپ جانا مطلب کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور تیسری بات، قافلے گزرتے تھے اور اسے کھانا دیتے تھے۔ قافلے کتنی دیر میں گزرتے تھے؟ قافلے تو کم ہی گزرا کرتے تھے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ صبح شام قافلے گزرتے تھے اور اسے کھانے کے لیے روٹی اور گوشت ملتا مطلب کہ اس نے تازہ کھانا کھایا، اس نے بچا ہوا نہ کھایا۔ قافلے کبھی کبھی تازہ کھانا دیا کرتے تھے کیونکہ اسے دن میں 2 بار کھانا ملتا تھا، جبکہ مہینے میں ایک ہی قافلہ گزرتا تھا۔ یہ غیر منطقی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی یہودی سوچ کی کہ کووں سے لے کر کھانا کھانا ناپاکی ہے، کیونکہ کوا ایک ناپاک پرندہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایلیا کے مطابق کوا سارپت کی بیوہ سے زیادہ ناپاک ہے، کیونکہ سارپت کی بیوہ کا تعلق وہ پہلے ہی سدونیوں کی بیٹی کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا چکی تھی۔ جو اسے اپنا پہچان رہی تھی وہ سیدان کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو غیر قوم کا تھا، اور خدا نے کہا کہ جا کے غیر قوموں کے ساتھ رہے، نہ صرف غیر قوموں والی بلکہ وہ سارپت سے تھی، سیدان سے۔ سو ہر روز اسے ایزابل کی یاد آتی تھی۔ سو ایزابل کو تب تک بھلایا نہیں جا سکتا تھا جب تک وہ اس کے ساتھ تھی۔ اور میرے خیال سے ایک اور بیوہ عورت جس کے بارے میں ہم نے پہلے سنا، اس کے لیے کوا زیادہ بہتر تھا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی امین، بعد ازاں جب نالا سوکھ گیا تو خداوند نے اسے کہا کہ سارپت کو جا، جو سیدان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا کہ تجھے کھانا کھلائے، لیکن جب وہ وہاں گیا تو بیوہ کا بیٹا مر گیا۔ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا تھا اور ایلیا نے کیا کیا؟ دراصل ایلیا نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ 19ویں آیت میں اس نے کہا کہ اپنا بیٹا مجھ کو دے دے، اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا، اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا، اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی۔ اس نے ایلیا سے سیکھا کہ جب ہم کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، اسے خداوند کے قدموں میں لے جاتے ہیں، خداوند سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اس نے کیا کیا؟ نہ صرف دعا کی بلکہ
لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی۔ ایلیا ایک بوڑھا شخص تھا اور وہ لڑکا جوان تھا۔ اس نے 3 بار خود کو اس پر پسار کر اسے گلے لگایا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لڑکے کو زندگی دلانے کے لیے ایلیا کو موت کی حالت میں آنا پڑا۔ یہ مسیح کی علامت یا مسیح کا عکس ہے، جیسے کہ مسیح نے ہماری زندگی کے لیے صلیب پر جان دی تھی۔ زبردست، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ میرے صرف 7 سوالات ہیں، سو مجھے یقین ہے کہ ہم صرف 2 ہی کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا سوال ایزابل کے نام کا مطلب کیا ہے اور اس کا اپنے شوہر اخیب کی زندگی اور اسرائیل میں بدی پھیلانے میں کیا کردار تھا؟ ایزابل کا مطلب ہے غیر شادی شدہ، حالانکہ یہاں وہ شادی شدہ ہے، اور اس کے نام سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا چال چلن کیسا تھا۔ وہ ایک انتہائی بدکار عورت تھی، کسی کے آگے جھکنا منظور نہ کرتی، اسے ہر ایک پر حکمرانی کرنا پسند تھا۔ اپنے شوہر اخیب کی زندگی میں اس نے اس سے خدا کے لوگوں کے درمیان بال کا مندر بنوایا۔ ٹھیک ہے، اس نے بت پرستی کو پھیلایا۔ خداوند نے ایلیا کی تربیت کس طور پر کی، یا ایک خادم کے لیے کیا تربیت ہے تاکہ وہ اس طور پر اخیب اور ایزابل کے سامنے قائم رہ سکے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایلیا مرد دعا تھا، اس کا خداوند کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا، خدا کی حضوری اس کی زندگی کی بنیاد تھی، اسی لیے وہ دلیر تھا۔ وہ اخیب اور دوسرے بدکار لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکتا تھا، اور اس کی زندگی میں مسلسل خداوند اس کی تربیت کرتا رہا۔ مثلا جب وہ دلیری کے ساتھ بولتا، وہ ظاہر ہوا، خداوند نے اس سے کہا کہ جا کر چھپ جا۔ وہ اسے سکھانا چاہتا تھا کہ کسی بھی معاملے میں خود پر بھروسہ نہ کرے، خداوند اسے دلیری دینے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں گیا، کبو نے اسے کھلایا اور اس نے نالے سے پانی بھی پیا۔ کچھ وقت کے بعد جب نالا سوکھ گیا، خداوند اسے بتانا چاہتا تھا کہ تو فقط مجھ پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ میں اپنے محترم خادمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ خداوند کے اپنے طریقے ہیں، چاہے سب راستے مصلحین کے لیے بند ہو جائیں، لیکن خداوند کے راستے اپنے ہیں۔ وہ ایلیا کو اس جگہ سے لایا جہاں وہ چھپا تھا، وہ اسے خفیہ طور پر تربیت دے رہا تھا، وہ اسے منظر پر لایا تاکہ اسے اس بڑے کام کے لیے استعمال کرے۔ خادم ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ خداوند کے قدموں میں چھپ جائیں، جو واحد مکتب ہے جہاں ہمیں ایک پھلدار خادم بننے کے لائق بنایا جاتا ہے، جن سے خداوند خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خداوند کے مافوق الفطرت طور پر اپنے خادم کو قحط میں کھانا کھلاتا ہے تو وہ اس کی ضرورتوں کو غیر متوقع طور پر پورا کر سکتا ہے۔ اس نے صبح شام اسے روٹی اور گوشت بھیجا۔ سو خداوند کے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، برے وقت سے بالکل نہ گھبرائیں۔ خدا کے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، اپنی فکریں اس پر ڈال دو، مت گھبراؤ، تمہارا خداوند زندہ ہے۔ وہ جو کووں اور چڑیوں کی فکر کرتا ہے، آپ کی فکر بھی کر سکتا ہے۔ روحانی سطح پر اگر آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو خوراک کی کمی کا شکار ہے، جہاں چرچز نہیں ہیں، عبادات نہیں ہوتی، خادم نہیں ہیں، پادری نہیں ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو سیر کرے، تو آپ کو روحانی غذا سے سیر کرنے کے لیے خدا کے طریقے اپنے ہیں۔ یہاں اس نے ایلیا کو کووں کے ذریعے خوراک بھیجی، وہ آپ کے لیے بھی کسی بھی طرح سے خوراک بھیج سکتا ہے جو آپ تک پہنچے گی کسی ایسے پروگرام کے وسیلے جس میں ہم مطالعہ کریں گے، شاید ریڈیو کے وسیلے، یہاں تک کہ ملک میں کوئی بھی روحانی ذرائع نہ ہونے کے باوجود خداوند آپ کو روحانی خوراک سے سیر کر سکتا ہے۔ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور خداوند کی کمک کا انتظار کرو۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ وضعت رأسي في سلام إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام ستبقى لي خلي الوفي ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي
أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي ستبقى لي خلي الوفي ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان ستبقى حبا كاملا بل رائعا يحيي الكيان ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो